بھی انشاءاللہ جلد مکمل کیے جائیں گے، اور بڑے 29 لاکھ میں یہ فلیٹ ہے، جس میں 3 لاکھ اس وقت عمران خان صاحب نے ایز پرائم منسٹر دیے تھے، اور پھر جب ہماری ابھی حکومت آئی تو مجھے منسٹر صاحب نے، ڈاکٹر امجد صاحب نے کہا کہ چونکہ ریٹس ہائی ہو گئے ہیں، بیچ میں ایک لمبا ٹائم رہا انٹرم گورنمنٹ کا، ہر چیز مہنگی ہوئی، تو اس حوالے سے 4 لاکھ روپے صوبائی حکومت کو فی فلیٹ دینے پڑیں گے کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا حق بنتا ہے، اور کسی کی چھت کے لیے اور گھر کے لیے اگر 4 لاکھ روپے میں سبسڈی دینی پڑتی ہے تو ہم نے فوراً دی، اور بہت کم ٹائم میں ماشاءاللہ یہ مکمل ہوئے ہیں۔ میں ٹھیکیداروں کی زیادہ کبھی ویسے تعریف کرتا نہیں ہوں، اور باقی ہم لوگ بھی ٹھیکیداروں سے خوش نہیں ہوتے، لیکن میں یہاں اس پروجیکٹ کے جو ٹھیکیدار ہیں اور ساتھ ان کے ورکرز ہیں، ان کو اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پروفٹ کو نہیں دیکھا اس میں، بلکہ لوگوں کی ضرورت کو دیکھا، اور میرے خیال میں پروفٹ ان کو ہوا بھی نہیں ہوگا اس میں، ادر دین جو لیبر کو اپنی لیبر ملی ہوگی یا ٹھیکیدار صاحب کو فائدہ نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ لو کاسٹ میں انہوں نے کام کیا ہے۔ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارے لوگوں میں جذبہ ہے، ہمارے میں اچھے لوگ موجود ہیں جو عوام کا سوچتے ہیں، اپنی قوم کا سوچتے ہیں، لوگوں کا سوچتے ہیں، اور اس طرح کے پروجیکٹس کے اندر وہ نو پروفٹ نو لاس کی بنیاد پر بھی آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مزید جو ہمارے بنیں گے فلیٹس، انشاءاللہ اس میں مزید لوگوں کو بھی سہولت ملے گی، اور یہ 20 سال کا جو ایک عرصہ ہے، یہ تھوڑے سے ایک ساتھ میں اس میں خیبر بینک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ سپورٹ کیا اس میں، اور لوگوں کو ایک سہولت دی کہ وہ آرام آرام سے 10-12 ہزار روپے مہینہ پے کریں اور 20 سال میں اپنے گھر کو جو ہے پیمنٹ کریں، اور گھر کے مالک وہ بن چکے ہیں، اور شفٹ ہو کر وہ اپنے بچوں کے ساتھ عزت سے یہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ میں یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ ہے، چونکہ میں آنے کے بعد تمام ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہا ہوں، اپنا ویژن دے رہا ہوں، ان کو ٹائم لائن کے ساتھ ٹاسکنگ کر رہا ہوں، تو ماشاءاللہ ہر ریجن میں اس کم ٹائم میں ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ نے جو ہے وہ اچھی پرفارمنس انشاءاللہ شو کر رہے ہیں، اور ہمارے ہر ریجن میں اس وقت جو ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں ان پہ بڑی تیزی سے کام بھی شروع ہے۔ اور اس میں سب سے جو مجھے بات پسند آئی وہ یہ آئی کہ جب میں نے یہ سوچا کہ ہمیں اپنے شہیدوں کو آنر کرنا چاہیے، اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے شہیدوں کے لیے پلاٹ چاہیے جتنی بھی آپ کی سوسائٹیز ہیں ریجنس میں، تو اس میں تو انہوں نے مجھے 1 منٹ بھی انکار نہیں کیا، اور مجھے انہوں نے کہا کہ بالکل جتنے بھی آپ کو چاہیے ہم آپ کو وہ پلاٹس اویلیبل کریں گے، اور بہت جلد ہماری بہت سی جگہوں پر انشاءاللہ ایریا وائز جو ہے ہم اپنے شہداء کی فیملیز کو جو ہے انشاءاللہ وہ پلاٹس ہینڈ اوور کریں گے۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے ایک سٹینڈرڈ لیونگ بہت ضروری ہے، اسی کو دیکھ کر لوگ آپ کا اندازہ لگاتے ہیں، آپ کا سویلائزیشن کو دیکھ کے ہی آپ کی ترقی کا اندازہ لگاتے ہیں، اور ہمیں ہر طرح کے لوگوں کے لیے ایک اچھی کوالٹی جو ہے وہ ہمیں لیونگ بھی ہمارے لیے ذمہ داری ہے کہ ہم وہ ان کے لیے مہیا کریں ان کو، اسی طرح سٹینڈرڈ کی جو ہے ٹرانسپورٹ دینا وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہی میں جو بی آر ٹی ہے اس کا جو فیز 2 کا تو یہ ایریا تھا نوشیرہ تک ایکسٹینڈ کرنے کا انشاءاللہ اس کا افتتاح بھی کر رہا ہوں، اس کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے، انشاءاللہ وہ بھی ملے گی آپ کو۔ اس طرح جو ہے سٹینڈرڈ ہیلتھ، سٹینڈرڈ ایجوکیشن، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو دے۔ تو انشاءاللہ اس کی طرف آپ آئے ہیں، یہاں سے دیکھا ہے آپ نے کہ بہت بہترین طریقے سے ایک بہت ہی کھلے ایریا میں انشاءاللہ، اور یہ سارے پلاٹ جتنے بھی ہیں اس پورے سوسائٹی کے اندر یہ سارے کے سارے سیل ہو چکے ہیں، اور اب ٹرانسفارمر بھی آ گئے ہیں، بجلی کا کام چونکہ نہیں ہوا تھا یہاں پر، ظاہری بات ہے لوگوں نے بھی گھر بنانا شروع نہیں کیے، تو میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد کچھ ہی دنوں میں یا مہینے میں انشاءاللہ یہاں پہ گرڈ سٹارٹ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اپنے گھر آپ شروع کر لیں، اور انشاءاللہ آپ یہاں پر اپنے بچوں کے ساتھ رہیں، اور ساتھ ساتھ جو ایکسیس روڈ ہے آپ کا آتے ہوئے وہ ڈبل ہے، اور لیکن آگے آ کے سنگل ہو جاتا ہے، تو میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ بہت جلد جو ہے آپ اس کا PC1 بنائیں اور اس روڈ کو یہاں تک ڈبل کریں، تاکہ ڈبل روڈ میں جب آپ اترتے ہیں آپ NGT روڈ سے تو یہاں تک آنے کے لیے آپ کو ایک ڈبل روڈ ملے، اور اس میں ظاہری بات ہے ٹائم بھی کم لگتا ہے، اور ایکسیڈنٹ کا بھی جو ہے وہ خدشہ کم ہوتا ہے ڈبل روڈ کی وجہ سے۔ سپورٹس کمپلیکس بھی بن چکا ہے، میں نے بتا دیا ہے ان کو کہ سپورٹس کمپلیکس ضروری نہیں ہے کہ انہی لوگوں کے لیے ہو جو وہاں پہ رہتے ہوں، تو اس کے لیے ابھی سے جو ہے جو ہمارے یہاں پہ اسکواش کے یا باقی گیمز کے پلیئرز ہیں تو DSO صاحب اگر موجود ہیں تو وہ اپنی لسٹیں بنا کے DG صاحب کو دے دیں، اور یہاں پر باقاعدہ ان کے کارڈ بن جائیں تاکہ انٹری میں مسئلہ نہ ہو ان کو، تو یہ سپورٹس ایکٹیویٹی جو کہ کمپلیٹ ہے اس کو لوگ ابھی سے یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں اس سے وہ مستفید ہو سکیں۔ انشاءاللہ ہمارا جو ویژن ہے، ہماری جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ اس سیکٹرز پہ ہم زیادہ توجہ دیں کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں، اور دوسرا جو ہمارا ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان سیکٹرز میں انویسٹ کریں کہ جن سیکٹر سے ہمارا صوبہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو،
اور ہمارا ریونیو بڑھے، کیونکہ قرضے لے کر کبھی قومیں آگے نہیں بڑھتی. ہم اپنے صوبے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ. اور ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے کہ پچھلے ان 8 مہینوں میں الحمدللہ ہم نے اپنا جو ریونیو ہمارا تھا صوبے کا اس کو 40% اباؤ انکریز کیا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس طرف چل رہے ہیں، اس طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ آپ سب کے عوام کے تعاون سے انشاءاللہ مل کر انشاءاللہ ہم اس صوبے کو ایک مثالی صوبہ بھی بنائیں گے. اور انشاءاللہ ہم اپنے لوگوں کو جو تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں کسی بھی وجہ سے، ان لوگوں کو بھی ایک اچھی فیسلٹیز دے کے برابری کی بنیاد پہ سب کے برابر انشاءاللہ لے کے آئیں گے. آخر میں پھر ڈپارٹمنٹ کے تمام لوگوں کا، جتنے لوگ ہیں ڈپارٹمنٹ میں ان کا، اس کے علاوہ جو بھی خیبر بینک کا، ساتھ ساتھ وہ جو ایک ادارے نے پودے لگا کے دیے ہیں ان کا، اور تمام وہ لوگ جو انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی اس طرح کسی پروجیکٹ سے جو منسلک ہیں اس کے لیے کام کر رہے ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور امید کرتا ہوں کہ اسی جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ہم کام کریں گے. اپنے لیے نہیں سوچیں گے، اپنی عوام کے لیے سوچیں گے، اپنے صوبے کے لیے سوچیں گے، اپنے ملک پاکستان کے لیے سوچیں گے. تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہم اپنے علاوہ بھی لوگوں کا سوچنا شروع کریں گے تو وہ سب لوگ ہمارے کسی نہ کسی عمل سے مستفید ہو کر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اور کوئی ہم میں سے محروم نہیں رہے گا، کوئی ہم میں سے نیچے نہیں رہے گا، کوئی ہم میں سے پیچھے نہیں رہے گا انشاءاللہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جی جی ایک سر یہ ہے کہ یہ جو ہمارا نیو پشاور ویلی ہے یہ پھر یہ کس طرح سے ہے ان کو دیا ہے بنانے کے لیے، لیکن میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو جو ہے پی ایچ اے کو دیا جائے. پی ایچ اے چونکہ بہت زیادہ محنتی اسٹاف ہے اور میں یقین کرتا ہوں دلاتا ہوں سب کہ پی ایچ اے نیو پشاور ویلی کو بہت جلد عوام کے سامنے پیش کر کے ڈیولپ کر دے گا. دوسرا سر میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نے شہیدوں کے لیے فلیٹ کا جو اعلان کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر پی ٹی آئی کے جو کا گول اپنے پارٹی کے لیے انہوں نے اپنی شہادت پیش کی ہے یا معصوم ہو چکے ہیں ان کو بھی سر اس جو اسکیم میں فلیٹ یا فلیٹ الاٹ کرے، اس کا بھی اعلان کرے تو بہت شکریہ ہوگا. آپ کا دوست مشاور. جی جی ٹھیک، بالکل صحیح کہا آپ نے. انشاءاللہ اس پہ ہماری نیو پشاور ویلی پہ ہماری کافی میٹنگز ہوئی ہیں، اس میں کوئی مسائل آ رہے تھے، کافی مسائل حل ہو چکے ہیں. اور آپ نے جو نشاندہی کی ہے اس میں یہ کوئی مسئلہ بھی ہے کہ چونکہ وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے کسی اگر ایک ڈپارٹمنٹ کی ڈویژن کی، تو ظاہری بات ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے. دوسرا جو ہے جو آپ نے بات کی شہداء کے حوالے سے، ہمارے شہداء ہمارے لیے محترم ہیں. ان دا لائن آف ڈیوٹی جو تھے سرکار کے کام کرتے ہوئے ان کے لیے اعلان ہوا ہے. باقی ہمارے جو اپنے شہداء تھے ماشاء اللہ اپنی پارٹی کے لیول پہ عمران خان صاحب نے جب وہ جیل میں نہیں تھے اس سے پہلے ان کے لیے کیا تھا، اور انشاءاللہ ان کے لیے ہم ویسے اپنے ذات سے بھی کر سکتے ہیں، ہم حاضر ہیں. ویسے آپ کو دیکھ کے مجھے ایک چیز یاد آ گئی کہ ڈی خان جیل میں جب آپ تھے تو وہاں پہ آپ کے ساتھ وہ دوسرے بھائی بھی تھے، اور آپ نے ایک قیدی سے وہ اس نے اپنے بڑی مشکل سے وہ اس والے ڈبہ نہیں ہوتا یہ جس میں موبائل ہم یوز کرتے ہیں، اس ڈبے سے لکڑی لگا کر تاریں لگا کے اور نوٹ لگا کے گٹار بنایا تھا، رباب بنایا تھا. تو وہ ان لوگوں نے پکڑا ہوا تھا. تو میں جب گیا تو انہوں نے مجھے دکھایا کہ یار یہ دیکھو یہ ہم نے پکڑا ہے اسے. میں نے کہا بڑی زیادتی کی ہے آپ لوگوں نے، یہ اسے واپس کر دو. اس نے کتنی محنت سے جمع کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ بنتا ہے کہ وہ تیز دھار سے یا تار سے پھر یہ لڑائی میں استعمال ہوتا ہے. تو میں نے کہا یار ایسا آرٹسٹ آدمی یہ کام نہیں کرے گا، تو مہربانی کر کے اتنی محنت سے اس نے بنایا وہ گٹار واپس کر دو. آپ نے واپس کر دیا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے. بہت شکریہ.